باپ نے اپنے شوقوں کو تیرے لیے مار دیا، اسی باپ نے دن رات پسینہ بہایا تیرے لیے، اسی باپ نے اپنی نیندوں کو اڑایا تیرے لیے، اسی باپ نے خود بیمار رہا تیرے لیے کتابیں لا کے دی، تیرے لیے کتابیں لا کے دی۔ آج ماں سے سوال ہوتا ہے تم چپ بیٹھو، تمہیں کیا معلوم، تم سے کون پوچھ رہا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ آج ماں سے سوال ہوتا ہے تو ایک بات کہہ دوں، وہی ماں تھی جس نے تمہیں چھاتی سے دودھ پلایا تھا، وہی ماں تھی جس نے اپنی چھاتی سے تمہیں دودھ پلایا تھا، آج تم کو اس لائق کر دیا کہ تم کھڑے ہو کر اس سے سوال کر رہے ہو۔ وہی ماں تھی جو چولہا پھونکتی تھی، آنکھ میں دھواں لگتا تھا، خود کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، خود کی آنکھیں خراب کر لیتی تھی تاکہ میری بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکنے پائیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہی ماں تھی جو سردیوں کی رات میں تم بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو وہ ماں خود گیلی طرف لیٹ جایا کرتی تھی، تمہیں سوکھی طرف لٹا دیا کرتی تھی کہ میرا بیٹا سکون سے سو جائے۔ آج اسی ماں سے کہتے ہیں، آج اسی ماں سے سوال کرتے ہو، اسی ماں کو جھڑک دیتے ہو، اسی ماں کو مارتے ہو۔ آج وہ ماں اگر تم سے 100 روپے مانگ دے تو اس کو بڑا اچھی نظر سے دیکھتے ہو۔ آج وہی بوڑھا باپ اگر تمہاری مرضی کے خلاف اپنی بیٹی کو کچھ پیسے دے دے تو تمہیں بڑا برا لگ جاتا ہے۔ یاد کرو وہ دن جب وہ باپ اس کی جیب خالی ہوا کرتی تھی لیکن قرض لا کر تمہیں پیسے دیا۔ کیا کہنے، بہت اچھی نصیحت سرکار۔ یاد کرو وہ دن، اس دن تو اس باپ نے نہیں کہا تھا کہ میں کہاں سے تجھے دوں، تو فضول خرچی کرتا ہے، تم پیسے اڑاتا ہے۔ جب تم نے کوئی خواہش ظاہر کر دی تو اسی باپ نے قرض لے کر تمہاری خواہش کو پورا کیا۔ آج اس باپ کی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو تجھے برا لگے۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ بہرحال وہ کتاب کے صفحات خالی ہیں، ان میں بھرنا کیا ہے یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا، تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کتاب میں کیا بھرنا ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ جو اس کتاب میں داڑھی روز بنا کر جو داڑھی بنانے والا بھر گیا، ایک بار داڑھی رکھ کر اس میں وہ مٹا دو کہ داڑھی بنانے والا ہے، بلکہ اس میں داڑھی رکھنے والا لکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت رسول۔ کیا کہنے حضرت۔ میں تو تم سے ایک بات کہوں گا کہ تم نے اس کتاب میں جو بدعمالیاں، جو گناہ لکھوا دیے ہیں، آج سے سچے دل سے توبہ کر کے ان گناہوں کے صفحات کو خالی کر کے اس میں نیکیاں لکھوا دو۔ تم جانتے ہو آج ایک بات بڑی عام سی ہو گئی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں لیکن میرا کام فیل ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے آئے بھی میرے پاس کہ دعا کر دیجئے، میں کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرا کام نہیں چلتا۔ حضرت فضیل بن عیاض کا نام سنا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں، بہت عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے تو فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض جس راستے میں ڈاکے ڈالا کرتے تھے اس راستے سے لوگ نکلا نہ کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض اتنے بڑے ڈاکو تھے، اتنے مشہور و معروف ڈاکو تھے کہ فضیل بن عیاض کا نام سن کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک روز فضیل بن عیاض کے راستے میں سے ایک قافلہ گزر رہا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے فراق میں ہیں، اس قافلے میں کوئی کہنے والا قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، کیا ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے لرزتے نہیں ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ فضیل بن عیاض فوراً توبہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ فضیل بن عیاض ڈاکہ تو ڈال رہے ہیں لیکن ادھر فضیل بن عیاض دن رات نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، فضیل بن عیاض ادھر ڈاکہ تو ڈال رہے ہیں لیکن فضیل بن عیاض ادھر غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ادھر
فضیل بن عیاض ڈاکہ تو ڈال رہے ہیں، لیکن ادھر فضیل بن عیاض دن میں روزے رکھ رہے ہیں، رات میں عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ بہرحال اتنا سننا تھا، قرآن کی اس آیت کا جو میں نے مفہوم بیان کیا، اس کو سننا تھا۔ فضیل بن عیاض کا دل لرز جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رونے لگتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگتے ہیں۔ فضیل بن عیاض صحرا میں نکل جاتے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں، خدا کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ ایک صحرا میں نکلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، قافلے میں قائد کہتا ہے کہ اس راستے سے مت جاؤ، اس راستے میں فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتا ہے، اس راستے میں فضیل بن عیاض لوٹ لیا کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض اتنا سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب فضیل نے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لی ہے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اسی راستے سے جاؤ، فضیل ڈاکے سے توبہ کر چکا ہے۔ وہ مانتا نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں وہ ڈاکو کوئی فضیل بن عیاض ڈاکو کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، میں توبہ کر چکا ہوں۔ بہرحال اس فضیل بن عیاض اسی قافلے سے کہتے ہیں کہ میں نے جس کا مال لوٹا ہو، میں نے جس کا مال لوٹا ہو وہ مجھ سے جو چاہے واپس لے جائے، اور جس کا مال میرے پاس موجود نہ ہو وہ مجھے معاف کر دے۔ ایک یہودی ہوتا ہے، یہودی کہتا ہے اے فضیل بن عیاض میں نے تم نے میرا سونا میری اشرفیاں لوٹی تھی، اب مجھے اے فضیل بن عیاض میں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک تم میرا مال مجھے واپس نہ لوٹا دو گے میں تمہیں معاف نہ کروں گا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ تیرا مال میرے پاس نہ ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے ٹھیک ہے اے فضیل بن عیاض یہ سامنے مٹی کی پہاڑی ہے، اس کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دو۔ فضیل بن عیاض پہاڑی کھودنے کے لیے پھڑوا اور تسلا وغیرہ لے کر آتے ہیں، پہاڑی کھودنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روز اچانک ایک طوفان آتا ہے، ایک آندھی آتی ہے کہ وہ پہاڑ مٹی کی پہاڑی اپنے آپ خدا کی قدرت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ فضیل اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے یہودی اب تو مجھے معاف کر دے۔ یہودی کہتا ہے اے فضیل میں نے قسم یہ اٹھا رکھی تھی کہ جب تک تو میرا مال واپس نہ کر دے گا میں تجھے معاف نہ کروں گا۔ اے فضیل جا میرے تکیے کے نیچے ایک اشرفیوں سے بھری تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ لا کر مجھے دے دے، میرے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ فضیل جاتے ہیں، وہ تھیلی اٹھاتے ہیں، یہودی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اتنے میں یہودی کہتا ہے اے فضیل بن عیاض مجھے اسلام میں داخل کر لے۔ فضیل بن عیاض اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض اس سے وجہ پوچھتے ہیں اے یہودی بتا ایسی کیا وجہ تھی کہ تو نے میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تو اسلام میں داخل ہوا؟ یہودی کہتا ہے اے فضیل میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے بعد وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے گا، وہ مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ تعلیمات سید انس قادری بلگرامی زندہ باد، واسطی دولہا بلگرامی دولہا اسماعیلی دولہا زندہ باد۔ فضیل بن عیاض اس سے پوچھتے ہیں تو یہودی کہتا ہے میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی امتی سچے دل سے توبہ کر لے گا اس کے بعد وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے گا، وہ سونا بن جائے گی۔ اے فضیل اس تھیلی میں اشرفیاں نہ تھی بلکہ مٹی تھی، اور جیسے ہی تو نے میرے ہاتھ میں دیا وہ اشرفیاں بن گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ہاں تو سچے دل سے توبہ کر چکا ہے اور توریت کی بات سچی ہو چکی ہے۔